السلام علیکم۔ یہ مہینہ چل رہا ہے جمادی الاولیٰ کا، جس میں اللہ کے بہت بڑے ولی بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا وصال ہوا ہے۔ آپ اللہ کے بڑے پائے کے ولیوں میں سے ہے۔ آپ ہندوستان میں تشریف لائے اور یہاں پر آ کر دین کی تبلیغ کی۔ آپ کا سن ولادت جو ہے 442 442 ہجری میں ہوا ہے، یعنی آپ بہت قدیم ولیوں میں سے ہیں، اور آپ نے تقریباً 396 سال کی عمر پائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حلب میں پیدا ہوئے، شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سید ہے، حسنی حسینی سید ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا جو گھر تھا وہ روشنی سے بھر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنی لمبی عمر پائی، اس لیے آپ کو زندہ شاہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہندوستان میں دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت تیفور شامی ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک ولی تھے، جو بعد میں پہاڑوں میں چھپ گئے تو عبادت کرتے کرتے ان کی اتنی لمبی عمر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ظاہر ہوئے اور نبی پاک سے فیض حاصل کیا انہوں نے، اور انہی سے بعد میں حضرت زندہ شاہ مدار مرید ہوئے۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ طریقہ اویسیہ سے یعنی روحانی طور پر حضرت زندہ شاہ مدار تیفور شامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے اور انہی سے فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعلیمات ہیں، آپ نے بڑی اسلامی تعلیمات پر زور دیا ہے، اور خدا کو پہچاننے کے بارے میں آپ نے بڑی زور دے کر بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو تو تم خدا کو پہچان لو گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو کہتے ہیں کہ تم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں تمہیں جانا ہے، اس عالم میں کس لیے آئے ہو، اور خداوند تعالیٰ نے تمہیں کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں یہ جاننا چاہیے۔ نیک بختی اور خوش بختی کیا ہے، بد بختی کیا ہے۔ سب سے پہلے تم کو ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے، اور تمہاری صفات جو ہے، تمہارے ایٹریبیوٹ جو ہے، تمہارے اندر 3 قسم کی صفات ہے، ایک حیوانی ہے، ایک شیطانی ہے، اور ایک ملکی یعنی فرشتوں والی صفات ہے۔ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری اصل صفات کون سی ہے۔ یاد رکھو، کھانا پینا سونا، فرما ہونا، غصہ کرنا، یہ حیوانی صفات ہے، اور مکر و فریب کرنا، فتنہ برپا کرنا، یہ شیطانی صفات ہے۔ اگر ان صفات کے تم تابع ہو گئے ہو، یہ سب کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت تم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر صفات ملکوتی تم کو حاصل ہے، فرشتوں والے کام کر رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو کیا عجب کہ معرفت خداوندی تمہارے قلب کو روشن کر دے۔ تم کو کوشش کرنی چاہیے کہ صفات حیوانی اور صفات شیطانی سے بالکل الگ ہو جاؤ اور ملکوتی صفات سے متصف ہو جاؤ۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک بدن اور دوسری روح۔ روح کی 2 قسمیں ہیں، روح حیوانی اور روح انسانی۔ جو جانوروں کی روح ہے وہ روح حیوانی ہے، اور جو انسان کی روح ہے وہ روح انسانی ہے، اور وہ انسان کے ساتھ خاص ہے۔ جب تک روح انسانی سے کام نہ لوگے، یعنی انسانی روح سے تم کام نہ لوگے، تو انسان نہیں بن سکو گے، اور نہ ہی خداوند تعالیٰ کی معرفت تم حاصل کر سکو گے۔ آپ فرماتے آدمی پر ذات کا پرتو ہے اور کعبہ پر صفات کا پرتو ہے، اور فرماتے ہیں کہ قلندر وہ ہوتا ہے جو صفات الہی کے ساتھ متصف ہو، اور فرماتے ہیں کہ سالک وہ ہوتا ہے کہ چاہتا ہے کہ آسمان پر چلا جائے، مطلب وہ بڑی بلندوں والا جگہ پر چلا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ آپ دریا کے کنارے رونق افروز تھے۔ ایک سوداگر اپنی کشتی میں جا رہا تھا اور اپنا مال رکھ کر اس میں روانہ ہو رہا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ کشتی ڈوب گئی دریا کے اندر۔ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر عرض کی کہ حضرت فلاں کی کشتی ڈوب گئی ہے، اس حادثے کی خبر آپ کو ملی تو آپ نے ایک مٹھی خاک اس شخص کو دی اور کہا کہ اس دریا میں ڈال دے۔ جیسے ہی اس شخص نے اس دریا میں وہ خاک ڈالی تو وہ کشتی ابھر کر سامنے آ گئی، اور وہ جو کشتی چلانے والا تھا وہ بھی بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بزرگوں کی سوانح حیات سننے کی اور ان کے جیسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔